بات صرف یہ ہے کہ یہ صرف 10 دن گزار لینا کوئی بڑی اہمیت کا حامل نہیں کہ بڑے 10 دن بس ہمیں احترام سے گزار لیں اور باقی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. تو اس کی کوئی قرآن اور حدیث میں کوئی حیثیت. اصل یہ ہے کہ اسلام کا پہلا اور آخری مہینہ شہادتوں اور قربانیوں کی بنا پر اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان کو پورا سال ہی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. مال کی قربانی کا وقت آئے تو مال کی قربانی پیش کرے. اگر وقت کی قربانی کا وقت آئے تو وقت کی قربانی پیش کرے. جس چیز کی اسلام کو ضرورت پڑے مسلمان ہر لمحہ اسلام کی اس ضرورت کو قربانی دے کے پورا کرے. یہ قربانی جو کربلا کے میدان میں ہوئی ہے یہ قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں. یہ قربانی بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی. میں نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم سوچ ہی نہیں سکتے؟ تمہیں تو عقل ہی تمہاری کام نہیں کرتی. کائنات میں اگر شہزادے ہیں تو وہ شہزادے سیدنا امام حسن و حسین ہیں بس. کائنات میں اور کوئی شہزادہ نہیں ہے. پوری کائنات میں اگر کوئی شہزادے ہیں تو ان کا نام ہے سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ. ان کے علاوہ کائنات میں کوئی شہزادہ نہیں ہے کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت حسن والحسین. میرے حسن و حسین صرف جوانوں کے سردار نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور اگر پھر بھی کائنات کا بدعقیدہ بندہ کوئی یہ کہے کہ یزید پلید شہزادہ تھا تو میں کہتا ہوں حیف ہے تمہاری سوچ پر. وہ شہزادہ نہیں ہے. حقیقی شہزادہ امام حسن ہے یا امام حسین ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حقیقت کیا ہے؟ کربلا کے نا واقعات کو ہم اس طرح انداز سے پیش کرنے لگے آج اس دور میں کہ جیسے پتہ نہیں وہ بیچارے کتنے مظلوم تھے. وہ بیچارے کمزور تھے، ناتواں تھے، وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، ان کے پاس طاقت کوئی نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کیا تھے. اور جو اہل بیت کی جو بیویاں ہیں خواتین ہیں پتہ نہیں وہ کمزور. اور میں نے کہا نہیں بھائی قرآن تو پڑھنا. قرآن تو نے پڑھا ہی نہیں، قرآن تو نے دیکھا ہی نہیں، قرآن تجھے آتا ہی نہیں. بے کی بسم اللہ کی بے تجھے نہیں آتی، لا الہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لام نہیں تجھے آتا. اور تو نے دین کو کیا سمجھنا ہے؟ قرآن اٹھا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو جب تم پہ مشکل آئے، پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو تم مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے. اور کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول نے، خانوادہ رسول نے کس سے مدد مانگی ہے؟ یا صبر سے مانگی ہے مدد یا نماز سے. قرآن بتا رہا ہوں، قرآن کا دوسرا پارہ ہے. اگر کسی میں ہمت ہے تو کوئی جھٹلا کے دکھائے نا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جب مشکل آئے، پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو پھر مدد حاصل کرو صبر سے، نماز سے. اللہ اکبر. پھر ساتھ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہادت کو بیان کر دیا. اللہ نے مسلمان کی شہادت کو بیان کیا. فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، یاد رکھنا وہ مردہ نہیں ہے، وہ مردہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی
انہوں نے کربلا کے اندر جو تاریخ رقم کی ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کربلا کے میدان میں آل رسول، اہل بیت رسول اور صحابہ اور اصحاب رسول پر جو مشکل آئی، نامی محرم کو انہوں نے ساری رات کیا کیا ہے بتاؤ نا ذرا؟ ساری رات نماز پڑھی، عبادت کی ہے، ذکر و فکر، قرآن کی تلاوت ساری رات۔ یہ محرم کے دن ہی شروع ہے نا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں محرم میں روزے رکھو، اور عرفے کے دن کا جو روزہ ہوتا ہے اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن ہم روزے رکھنے کی طرف نہیں آتے، قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے، ہم اور ذرائع سے محرم کو مناتے۔ لیکن مسلمانوں کی شان کیا ہے؟ مسلمانوں کا مقام اور مسلمانوں کا پیغام یہ ہے، کربلا کے شاہ سوار کا یہ پیغام ہے کہ محرم کے دنوں میں اگر تم نواسہ رسول سے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے، شہدائے کربلا سے پیار کرتے ہو، پھر قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، پھر روزے رکھو، پھر ذکر و فکر میں رہو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ ہیں جو نواسہ رسول ہیں، آپ کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، آپ کی رگوں میں سیدہ خاتون جنت کی کا خون دوڑ رہا ہے، نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کربلا میں پہنچے نا تو آگے حر ملا، حر کے ساتھ چھوٹی سی فوج تھی، اس نے روکا حضرت امام علی مقام کو، اور روک کہنے لگا میں روکتا ہوں، آگے نہ جائیں۔ آگے 22,000 کا لشکر ہے، اور ادھر کربلا میں آنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 72۔ کتنی تعداد ہے؟ اچھا یہاں میں نقطہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، یاد رکھنا 22 افراد تھے اہل بیت کے۔ کتنے افراد؟ پھر بولے کتنے؟ 22 افراد اہل بیت کے، 50 افراد اصحاب رسول کی اولادیں۔ اب جو یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ 72 تن آئے، صحابہ ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کرواؤ، تم جانتے ہی نہیں ہو آج 1450 سال گزر گئے، تو آج بھی آل بیت رسول سے پیار کرتا ہے، اور جنہوں نے مصطفیٰ سے کلمہ پڑھا ہے وہ آل بیت رسول سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں ان کی عظمت کو جانتے؟ تو ان سے زیادہ علم جانتا ہے، تو زیادہ ان سے تقوی میں آگے بڑھا ہوا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ 22 افراد اہل بیت طہار کے اور 50 افراد اصحاب رسول کے۔ پتہ چلا کربلا کے میدان میں قربانی دینے والوں میں شامل اہل بیت بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، صحابہ کی اولادیں بھی ہیں، قربان جائیں۔ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرا راستہ نہ روک، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، پیچھے ہٹ جا، میں زہرا بطول کا بیٹا ہوں، لختے جگر ہوں، پیچھے ہٹ جا۔ ہو ڈرا، پیچھے ہٹا، پھر راستے میں روکا، پھر ڈرا، پھر آیا، تیسری جگہ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کرب و بلا ہے۔ فرمایا یہی خیمے لگا لو، یہی خیمے لگا لو۔ اے نبی کے نور عین، اے زہرا خاتون جنت کے چین، یہ تو بتا یہاں خیمے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے نانا جب مجھے پاس لٹاتے تھے کبھی میری گردن چوما کرتے تھے، کبھی خوشبو میرے جسم سے سونگا کرتے تھے۔ حضرت ام فضل نے کہا اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گردن چومتے ہو بیٹے کی اور اس کی خوشبو بھی سونگتے ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چچی ام فضل سن لے، گردن اس لیے چومتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا گردن کٹا کے اسلام کو سربلندی عطا کرے گا، اور خوشبو اس لیے سونگتا ہوں میرے حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
محبت کا ایک معیار ہے جو قرآن و حدیث نے مقرر کیا ہے. اگر اس محبت سے ہم آگے پیچھے ہوں گے تو ہمارے لیے نقصان ہوگا، ہم پھر گمراہ ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ آل رسول سے محبت رکھنے کی شرط یہ ہے کہ وہ محبت اس طرح سے کرے، کردار حسین سے محبت کرے. ہمارا تو عقیدہ ہے، ہماری محبت ہے کہ ہم ان ہستیوں کا نام لیں تو باوضو ہو کر، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہی رکے، خیمے لگ گئے، خیمے لگ کے نا خندق کھودی گئی. آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی غزوہ خندق ہوئی تھی. خندق اس کو کہتے ہیں جو گڑھے کھودے جاتے ہیں، اور وہ خندق کھود کے اس میں آگ جلا دی جاتی ہے تاکہ دشمن نزدیک نہ آئے. تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خندق کھدوائی، آگ جلائی، اور ایک کوفی آپ کے پاس اس لشکر یزیدی سے ایک بندہ آیا گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑے رونت اور تکبر کے ساتھ، اور آ کے کہنے لگا اے امام حسین، کیا یہ آگ، یہ خندق تمہیں بچا لے گی؟ تم بچ تو نہیں سکتے، تم نہیں بچ سکتے، کیسے بچ سکو گے؟ 22,000 کا لشکر ہے، ادھر 72 آدمی ہے، کوئی جوڑ ہے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ ساز جملہ فرمایا جو ہونا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، جو ہونا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، میں بھی وہ جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے، اصل یہ ہے، میں اسلام کا پرچم یزید کے ہاتھ میں دے کے اسلام کے پرچم کو گرانا نہیں چاہتا، بلکہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا خون دے کے اسلام کے پرچم کو بلند کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا خون دے کے اپنے بچے کٹوا کے اسلام کے پرچم کو بلند کروں گا. اس یزیدی نے کہا کہ تم تو بچ نہیں سکتے، اور اگر تمہیں یہ آگ کیسے بچا سکتی ہے؟ تمہاری کون سے یہ بات سنے گی؟ تمہارے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں، تمہارے پاس تو کوئی فوجی لشکر نہیں ہے، ساز و سامان، حرب و ضرب نہیں ہے تمہارے پاس، تم کیسے لڑو گے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے حضرت امام علی مقام نے کہا بات سن، ہم نے تو اللہ کی رضا مان لی ہے، ہم صبر و رضا والے ہیں، ہم حسین والے نہیں، ہم حسین والے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا ہم تو صبر و رضا والے ہیں، ہم امتحان میں پورے اترنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے تو یہ تیرا مغالطہ ہے. حضرت امام علی مقام نے آگ کو حکم دیا، اس کو پکڑ لو.